ہم ان سے پہلے کر لیں گے جب وہ کمپلیٹ کریں گے نا. ہماری پوری پلاننگ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, ہم نے ایک پلان بنایا ہوا اور یہ میں وفاقی حکومت, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, منسٹر پلاننگ کو بتا چکا ہوں. کبھی کبھی کہتے ہیں جی آپ بڑا سلو چل رہے ہیں اس لیے ہم سلو ڈاؤن ہو گئے. کہ آپ سلو ڈاؤن نہ ہوں, ہماری ذمہ داری ہے نا. اگر کوئی برائی ہوگی تو میرے اوپر آئے گی, یعنی سندھ حکومت کے اوپر آئے گی. آپ اپنا کام 2026 کیا, 2025 میں کمپلیٹ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں مہیا کر دیں گے اس پانی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. یار اتنے سوال کر دیں اس میں یہ جو ایک ایشو ہوا تھا, کمی تو آئی ہے, کافی سٹیپس اٹھائے ہیں ہم نے. ڈی آئی جی ٹریفک نیا تعینات کیا, انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ سٹیپس لیے ہیں, کچھ سٹیپس اور لینے ہیں. انفارچونیٹ واقعات ہیں. ہم چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے وفاق سے بھی بات کی ہے کہ اس ہیوی ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے شہر سے ہم کو اقدامات کریں کہ یہاں پہ ہیوی ٹریفک نہ ہو. صرف ضرورت کے اعتبار سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان وہیکلز کی جو ان کی گاڑیاں ہیں ان کی پراپر ٹیسٹنگ ہو, ان ڈرائیورز کی پراپر لائسنسنگ ہو. تو ان سب چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ساری پرکس جو تھے نا کہ بورڈ ممبر بھی ہمارا ہوگا, وہ آ کے ٹی اے ڈی اے بھی لے گا جب ادھر بورڈ میٹنگ ہوگی. ادھر پرائیویٹ کمپنی جو اپنے منافع کماتی رہے گی. اور جو مصیبت ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو ذمہ دار حکومت سندھ ہے, یہ بہت کلیئر ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایز اے ہولسم چیز دیکھنی ہوگی. اوبویسلی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, لیکن اس کے اندر اگر کوئی اور ادارہ ایسے صورتحال پیدا کرتا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں, میں صرف لوگوں سے کہوں گا کہ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن وہ پیسفل رہے. پروٹیسٹ کے اندر کسی کو نقصان نہ ہو. آپ خاص طور پہ روڈ وغیرہ جو بلاک ہو جاتے ہیں اس سے باقی لوگوں کو چلیں. مجھے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے میں نے روڈ بلاک کر دیا, لیکن باقی لوگ جو اپنے کاروبار سے نکلے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں دیکھیں. انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ جیسے میں نے کہا کہ الیکٹرک اور وفاق سے یہ معاملہ ریزالو کرتی رہے گی. کہ الیکٹرک انفارچونیٹلی جب پرائیویٹائز کیا گیا تو حکومت سندھ کو بالکل اس میں انوالو نہیں کیا گیا. پرائیویٹائز ہو گئی. اس وقت کے الیکٹرک کے بورڈ پہ حکومت سندھ کا وفاق کے نمائندے موجود ہیں, حکومت سندھ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کے بورڈ پہ. تیسری چیز کہ الیکٹرک کا ریگولیٹر نیپرا ہے, جو اگین صوبائی حکومت کے زمرے میں نہیں آتا, وفاق کے زمرے میں آتا ہے. اور جو یہ سارے ہیں پرکس جو لیے ہوئے ہیں, جی بورڈ ممبر بھی وفاق کے ہوں گے, ریگولیٹ بھی ہم کریں گے. یہ سارے پرکس تو وفاق نے لے لیے, اور جو ساری لائبلٹی ہے وہ حکومت سندھ پہ ڈال دی کہ جی لوگوں کو اگر تکلیف ہو تو آپ ذمہ دار ہیں. تو یہ چلے گا نہیں, اور یہ ہم نے وفاق سے کہا ہوا ہے. کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں, اب ہمیں اس پہ اور سیریس ہونا پڑے گا کہ مینجمنٹ میں بورڈ کے اندر حکومت سندھ کی نمائندگی ہو, تاکہ ہم ان پہ ایک چیک بھی رکھ سکتے ہیں, اور جو کنزیومر ہے جو کہ صوبے کا ہے اس کو فائدہ ہو. آپ نے ہیسکو اور سیپکو کی بات کی. ہیسکو اور سیپکو پہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگین ڈسٹریبیوشن ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اور ہمیشہ سے ویسے وفاق چلاتا آ رہا ہے کہ ہم یہ دونوں ادارے پرائیویٹائز نہیں کریں گے. جیسے کہ الیکٹرک کی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, کنٹرول حکومت کا رہے گا, لیکن ہم ایک اچھا آپریٹر ڈھونڈیں گے, اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپریشنز کے لیے آپ کو اچھی ٹیکنیکل فرم چاہیے, وہ ہم ڈھونڈیں گے. اور ان لائنز پہ ہم بات کر رہے ہیں وفاق سے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, اس میں بہت ٹائم لگے گا. بہت بڑی یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ دکان سے جا کے اور میں نے خرید لیا اور کچھ کر دیا, لیکن اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. 13 جون کو انشاءاللہ بجٹ ہم پیش کریں گے. جمعے کا دن ہے جو ابھی ارادہ ہے ہمارا. اور یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ زرعی طبقے کو پرائسز نہیں ملی ہیں, اور اس کی وجہ سے زرعی طبقہ, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی صورتحال ہو کہ ہم ویٹ امپورٹ پہ ویسے ہی شاید کرنی پڑے ہمیں دوبارہ, اگلے سال اور خرابی ہو. تو ہم نے کچھ سٹیپس لیے, انشاءاللہ وہ بجٹ میں بتائیں گے. اس کے ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی پری شاکس آتے ہیں بیفور اے لارج ارتھ کویک. وہ ڈر ہے. میں نے سائسمولوجسٹ سے بات کی ہوئی, اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں. جہاں تک کہ ملیر کا واقعہ یہ غلط فیصلہ تھا, اور ضرور اس پہ سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. قیدیوں کو باہر نکالا گیا, 6000 سے اوپر قیدی ہیں ملیر جیل میں, اور جب وہ باہر گراؤنڈز میں, نہیں تو نارملی جیل کے 6 بجے کے بعد
شام کو کوئی باہر نہیں رہتا. ان کو جب باہر نکالا گیا اور وہ پریکاشنز پراپر نہیں لی گئیں جس کی وجہ سے قیدی ایک موب کی صورتحال اختیار کی. انہوں نے جہاں تک مجھے پتہ ہے ہتھیار بھی چھینے, فائرنگ بھی ہوئی, ایک قیدی کی ڈیتھ بھی جب ابھی تک مجھے پتہ ہے ہوئی ہے. اس سلسلے میں پولیس نے اور جو ادھر جیل کے حکام تھے, پھر ایف سی والے تھے, ایف سی ادھر پوسٹڈ تھی, انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. 216 یا کچھ قیدی نکل گئے تھے, 80 یا 82 جو ابھی تک صبح تک مجھے پتہ تھا واپس پکڑ لیے گئے ہیں. میں صرف ایک بات کہوں گا, اس واقعے کی تو تحقیقات بھی ہوں گی, جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا بھی ملے گی. جو قیدی بھاگ گئے موسٹلی یہ پیٹی کرائمز والے تھے, کوئی ایسا بڑا ٹیررسٹ کوئی فارنر اس جیل سے نہیں بھاگا جو ابھی تک مجھے اطلاع ہے. میں ویسے اور کروں گا, میری یہی ان سب سے ہوگی ایک وارننگ سمجھ لیں, درخواست سمجھ لیں, جیسے بھی وہ کریں کہ وہ واپس سرنڈر کر لیں, نہیں تو یہ جیل توڑنے والا جو ہے واقعہ اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو وہ پھر وہ ٹیررزم کے جو یہ پیٹی کرائمز میں انوالو تھے ان کے اوپر بہت بڑے کیس بن جائیں گے. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, تشویش کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ سزائیں بھی ملیں گی. میں نے جیسے آپ کو پتا ہے وہ انکلوسو سٹی والا پروجیکٹ, اس پہ ہم نے کافی اور وہ ایک ایسا ہوگا کافی زمین ہم نے لی ہے جس میں ہر قسم کی ڈسیبلٹیز کی ضروریات جو ہوں گی وہ اس حوالے سے ہوں گی. ہم نے ایک بڑا پارک اس میں رکھا ہے تقریباً 20 ایکڑ کا, کہ جس سے ہم ان بچوں کو, آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے بچوں کو جو نارمل جو پارکس ہمارے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند نہیں کرتے ایسے بچے آئیں, تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل رکھا, تو وہ اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور ایڈیشنل سینٹرز بھی اپنے بنا رہے ہیں جو کہ آن گوئنگ ایک بجٹ کا ہے. ہم بجٹ کا بھی انتظار نہیں کرتے. ہم فار ایگزامپل سی آرٹس کے ذریعے اس سال 2 سینٹر یا 3 نئے بنے ہیں, ناظم آباد والا, لاڑکانوں والا اور نواب شاہ, یہ اسی سال بنے جو, اور اسی طریقے سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سیکنڈ یہی تھا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ملی کا جو واقعہ ہے سر, وہ جو جیل کا, اسی صوبے میں وزیر داخلہ کا گھر بھی جلا دیا جاتا ہے, جیل بھی توڑ دی جاتی ہے, تو ایسے واقعات تو بڑے ایک الارمنگ اور بالکل الارمنگ ہے اور یہ تشویش کی بات ہے. لیکن جو ابھی تک مجھے پتہ چلا ہے, میری آج لیٹر ٹوڈے ایک میٹنگ بھی ہے اس سلسلے میں تاکہ ہم اس کو اور اسٹڈی کریں. ابھی تک جو پتہ چلا ہے کہ جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے اس میں قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ جی ہم بیرکس کے اندر ہیں, ہمیں باہر نکالا جائے, گر نہ جائے. میرا خیال ہے, اب اگین میں وہ دیکھوں گا, میں کوئی ججمنٹل بات ابھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا. یہ سنگل سٹوری جو عمارتیں ہوتی ہیں ان کو اتنا کوئی خاص, ویسے تو اگر بہت زیادہ بڑا ارتھکویک آ جائے تو کچھ بھی نہیں, اللہ معافی دے, اللہ تعالیٰ کرم کریں, کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن یہ 3.2 ریکٹر اسکیل کے جو جھٹکے آ رہے تھے, یہ تو میں نے بھی بہت پہلے ارتھکویک انجینئرنگ پڑھی ہے, یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو زمین اپنی انرجی ریلیز کرتی ہے, اگر اکٹھی ریلیز کرے تو بہت بڑا ارتھکویک آ جاتا ہے. تو چھوٹے شاکس بہتر ہوتے ہیں, بہتر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک بڑے المیے سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں. اور میں نام بھول گیا ہوں, منیر کمال صاحب ہیں, چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے جو آرکیٹیکٹس ہم نے ہائر کرنے تھے وہ بھی ہم نے ہائر کر لیے ہیں جو اپنا پلان دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس میں ہم, جیسے ادھر بتائیے یہ چھوٹی سی جگہ ہے اور اس میں ابھی سے 150 بچے کی انرولمنٹ ہو گئی ہے, تو جو لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ریکوائرمنٹ ہے صرف کراچی شہر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی نہ صرف پورا سندھ, ہم نے تو ہیلتھ میں اور اس قسم کی فیسلٹیز میں دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جگہ دی ہے. تو ہم وہ ایسا سینٹر بنانا چاہتے ہیں, انکلوسیو سٹی بنانا چاہتے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ان اسپیشل ایبلٹیز والے, ڈسیبلٹیز والے جو بچے ہیں ان کی ضروریات پوری کر سکیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میری ایڈلیٹ لیپریسی سینٹر ڈاکٹر روتھ فاو کی جو لیپریسی کے حوالے سے خدمات ہیں اور وہ لیپریسی ایریڈیکیٹ کر چکی, ان کی محنت اور پھر ان کے بعد جو ان کی پوری ٹیم ہے وہ کر چکی ہیں, اور اب ان کا اپنا خیال ہے کہ ہم اور چیزوں میں بھی جائیں. اور یہ جو سینٹر ہے
یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں نے یقین دلایا ہے مومن لوگوں کو جو میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر کے چیف ایگزیکٹو ہیں کہ حکومت سندھ کا پورا تعاون ان کے ساتھ رہے گا, اس لیے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ حکومت نہیں کرنا چاہیے, لیکن حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. خاص طور پہ ایسے لوگ جن میں وہ پیشن ہے, جن میں وہ خدمت کرنے کا جذبہ ہے, وہ ہمیں ساتھ چاہیے ہوتے ہیں, اور ہمیں میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر کے شکل میں ایک ایسا ادارہ ملا ہے, اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اس سے پورا تعاون کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یہاں نمائش پہ جو میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر اور سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز DPD جو ہمارا ڈپارٹمنٹ, ان کے اشتراک سے ایک بچوں کے لیے جو کہ ڈاؤن سنڈروم, آٹزم یا اس قسم کی اور ڈسیبلٹیز جن کو ہوتی ہیں ان کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا ہے. یہ پرانی بلڈنگ ہے میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر کی, جہاں پہ مجھے بتایا مومن لوبو نے جو اس وقت میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر چلاتے ہیں کہ In the early 60s it was a disability center. 1960 سے یہ ایک ڈسیبلٹی سینٹر تھا. اس کو ریویمپ کر کے اور سندھ حکومت کے ساتھ اشتراک میں یہ ہم نے میری ایڈیلیڈ لیپرسی سینٹر بنایا, اور مجھے بتایا کہ آج پہلا دن ہی ہے اور اس وقت تک 150 registered ہیں اور 50 have started with the service. 50 نے شروع کر دیا اور 150 رجسٹر ہوئے ہیں بچے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کتنی زیادہ ہے, اور یہی ضرورت دیکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کے جو اپنے انیشیٹو سارے ہیں DPD میں, ہمارا جو سی آرٹس کے سینٹرز ہیں جو اس وقت کراچی کے اندر غالباً 4 سینٹرز 4 بن چکے ہیں, چوتھا ناظم آباد میں بھی بن رہے 4 سینٹرز. اس کے ساتھ ساتھ سکھر میں, گمبٹ میں, لاڑکانہ میں, ٹنڈو محمد خان میں, نواب شاہ میں ہم نے یہ سینٹرز بنائے ہیں. اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہی سندھ حکومت نے پچھلے سال ایک اناؤنس کیا تھا پروگرام کہ ہم ایک انکلوسیو سٹی بنائیں گے جو کہ شارع بھٹو کے ساتھ جو تقریباً 85 ایکڑ زمین ہے اس کے اندر بنایا جا رہا ہے. اس کا بورڈ بھی بن گیا ہے. اس بورڈ میں مومن لوبو بھی ہیں, سلطان علانہ ہیں, مشتاق چھاپرا صاحب ہیں.